اس مقصد کے لیے تو شاید امتحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی لیا ہے نہ ہوا، لیکن بہرحال اس کی بنیاد ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ساتھی کس درجہ میں معلومات رکھتے ہیں، جس چیز کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، تو یہ سوال جواب سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوتا ہے، جب تک خاموش رہتا ہے اس وقت تک کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے یہ کون ہے، کیسا ہے، وہ کیا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ جب بولتا ہے تو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کام خراب ہے، اور بعض دفعہ لوگ عش کر اٹھتے ہیں۔ ہمیں ہمارے ایک شاگرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے ایک مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے دعوت دی گئی، بلایا گیا۔ میں وہاں گیا تو میرے وہاں پہنچنے کے بعد ایک اور مولانا صاحب تشریف لے آئے، جو خوب انہوں نے داڑھی کو بھی چمکدار کیا ہوا تھا اور ٹوپی بھی ٹھیک اصلاح جنا کے پہنا ہوا۔ میں پریشان ہو گیا کہ مجھے بھی انہوں نے بلایا ہے اور حضرت صاحب کو بھی بلایا ہے۔ خیر میں اس پر پریشان تو ہوا لیکن کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے بھی وہاں نماز شروع کر دی، میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جمعہ انہوں نے پڑھانا ہے، چلو میں نے کہا اب کہاں جا سکتے ہیں، ادھر ہی جمعہ پڑھ لیں گے۔ اور جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اسپیکر کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، تو مجھے اور گمان ہوا کہ یہ کوئی یہاں کا کامی ساتھی خطیب ہے، مجھے پتہ نہیں کس لیے بلایا ہے۔ لیکن اچانک اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں پڑھانے کے لیے آئے؟ میں نے کہا تشریف لائیں گے۔ اس نے جب خود ہی مجھے دعوت دے دی تو میں مطمئن ہو گیا، چلو یہ بات تو ٹھیک، لیکن دل پریشان تھا کہ اتنا بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو عالم ہی کوئی فاضل ہوگا، مرنا تو ایسے اس کے ہوتے ہوئے میں جمعہ پڑھاؤں تو کیسے پڑھاؤں؟ اگرچہ ماڑی موٹی تیاری تو میں نے کر رکھی تھی لیکن پریشان تھا۔ تو اتفاق سے اس نے اسپیکر چلایا اور اذان شروع کرنے کے پروگرام سے آگے بڑھا۔ پھر کچھ مجھے اطمینان ہوا، لیکن جب اس نے اللہ اکبر کہا نا پھر مجھے ٹھیک اطمینان ہو گیا کہ ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، جو مرضی پڑھا چلو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال اور صحابہ کرام سے جواب طلب کرنے اور پھر ان کی طرف سے لا علمی کا اظہار کرنے پر یہ کہ آپ ہی بتائیں تو آپ نے بتا بھی دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جائز ہے۔ امام صاحب نے یہ عنوان فرمایا ہے باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم۔ باب ہے امام کا یا استاد کا، شیخ اور محدث کا کوئی سوال اپنے شاگردوں پر پیش کرنا تاکہ ان کا علم آزمائے کتنا ہے اور اس علم میں کس قدر حد تک پختہ ہے۔ جی تو یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ جی باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ حدیث پہلے پڑھ لیا ماشاءاللہ، اس میں حضرت درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کا پتہ نہیں گرتا، مسلمان جیسے ہے، بتاؤ۔ جی باب القراءۃ والعرض علی المحدث والحسن والثوری ومالک القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ثمان بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبر امام قومه بذلك فاجازوه واحتج مالك بالسك علم حاصل کرنے یعنی تحمل علم کے مختلف انداز معتبر ہیں، جن میں سے یہ بات پہلے بیان ہو گئی ہے کہ حدیث استاد پڑھے اور شاگرد سنیں، یا استاد کے سامنے حدیث شاگرد پڑھیں اور استاد سنیں اور اس کی توثیق و تائید اور تفسیر و وضاحت کرے، یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں۔ اس میں آگے بیان کرنے کا بھی باقاعدہ اجازت نامہ مل جاتا ہے، اور الفاظ حدثنا اخبرنا انبانا سمیت بولنا بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ استاد حدیث پڑھے اور شاگرد سنیں تو حدثنا کا لفظ بولا جائے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ شاگرد کے پڑھنے کی صورت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ عنوان بھی قائم فرمایا ہے، باب القراءۃ والعرض علی المحدث، باب ہے محدث اور شیخ پر، معلم اور استاد پر جو چیز آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں خود پڑھیں اور پیش کریں، کیا اس سے بھی استادی شاگردی ثابت ہو جاتی ہے؟ اور ایسے شیخ کو جس نے خود کوئی لفظ نہ بولا ہو، اپنا استاد ظاہر کرنا اور اس کا نام لے کر اس کی طرف سے روایت کرنا، بیان کرنا، یہ شرعاً جائز ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی درست ہے۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، باب ہے پڑھنا اور کوئی حدیث یا نسخہ پیش کرنا محدث اور استاد شیخ پر۔ ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے اور بعد کے امام میں سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ امام دار ہجرہ، امام سفیان ثوری، یہ یعنی قراءت علی المحدث کو جائز سمجھتے تھے۔ جائزہ ہے یا جائز ہے، ایک نسخہ ہے جائز، جائزہ یعنی مذکر کا صیغہ ہے، یعنی اسے درست سمجھتے تھے۔ اور جائزہ ہو تو اس کا معنی ہے کہ اس کی وجہ سے تحمل علم ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ طریقہ نافذ ہے، پکا طریقہ ہے، جس کی بنیاد پر آگے روایت کی اجازت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث زمام بن ثعلبہ، بعض نے استاد کے سامنے حدیث پیش کر کے پڑھ کے سنانے پر اس کے جواز یا اس کی وجہ سے اجازت پر استدلال کیا ہے حضرت زمام بن ثعلبہ کے اس واقعہ سے، جس میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے۔ تو تفصیل آگے بھی کچھ آ رہی ہے، پہلے بھی کچھ سنائی تھی تو آگے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعم نعم ہی کہہ رہے تھے۔ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءت اور پڑھنے کا ہی انداز ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آپ کا علم ہمارے پاس آیا ہے، اس نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ اللہ اخبر زمام قومہ بذلک فاجازوہ، حضرت زمام بن ثعلبہ نے اپنی قوم کو اس کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے اس کی توثیق و تائید فرمائی تھی، وہی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی قوم کو بتائیں تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہا جا لکھا کے لے آؤ، تم پہلے انہوں کو پڑھا کے لے آؤ۔ واحتج مالک بالشک یقرأ علی القوم، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اس اسٹامپ کے حوالہ سے، چیک تحریر جو پڑھی جاتی ہے قوم پر، تو وہ جن کو سنائی جاتی ہے وہ سارے ہی کہتے ہیں اشہدنا فلاں، انہوں نے ہمیں گواہ بنا دیا۔
تو ان کی طرف سے شہادت ہے، حالانکہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، تحریر ہوئی ہے، اس کی تائید اور توثیق کیا، انہوں نے اس پر دستخط کیا ہے۔ فَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، اور پڑھانے والے شیخ کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو پڑھنے والا کہتا ہے اقرأنی فلاں، مقری رہتا ہے چاہے اس نے کوئی ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو، اور پڑھنے والا شاگرد ہی ہوتا ہے چاہے وہ کتنی احادیث پڑھے کتنی۔ تو اس موقف کی تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو شواہد پیش کیے ہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے علماء و محدثین کے جو موقف پیش کیے ہیں ان کی اسناد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حسن بصری کے قول کی سند پیش کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي وعن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم۔ حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال سمعت أبا عاصم۔ پڑھنے والا شاگرد ہے، استاد خاموش ہے، پھر بھی حدثنی کہہ سکتا ہے۔ وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءة امام مالک و سفیان والی بیان کی یہ سند ہے، القراءة على العالم وقراءته سواء، فرمایا شاگرد کا پڑھنا استاد پر یا استاد کا پڑھنا شاگردوں کے سامنے، یہ دونوں ہی تحمل اور اجازت میں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمال فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سلم ما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس باليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم وقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا زمام بن سالمة أخو بني سعد بن بكر۔ حضرت زمام ابن سالبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الزکوٰۃ من الاسلام یا زکوٰۃ من الایمان میں یہ واقعہ کچھ پیش کیا ہے۔ یہاں تھوڑی تفصیل ہے اور زیادہ تفصیل جو ہے وہ آپ کو ملے گی سنن نسائی میں، پہلے بھی ہم نے یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ تو حضرت امام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہوتے جب آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تو ہمارے درمیان ہی بیٹھ جاتے تھے۔ بعض دفعہ آنے والوں کو پریشانی ہوتی اور پوچھنا پڑتا کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ
کئی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے تو ہم آپ کے لیے الگ اور خاص اونچی جگہ نہ بنا دیں. منبر بھی بنایا گیا تھا، اس کے بھی کئی مقاصد تھے، تو یہ جگہ بھی بنائی گئی ہے. بہرحال پہلے یہی انداز تھا کہ آ کر سائل کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد. ایسے ہی حضرت امام بن ثعلبہ نے بھی کیا. کہتے ہیں صحابہ کرام ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے مسجد میں. دخل رجل علی جمل فاناخه فی المسجد ثم عقل ثم قال لهم ایکم محمد. ایک شخص مسجد میں آیا تو اونٹ کے اوپر سوار تھا اور اس نے اپنا اونٹ مسجد میں ہی بٹھایا، پھر اس کو باندھا بھی، پھر آگے بڑھا اور پوچھا ایکم محمد، تمہارے اندر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس وقت جلوہ افروز تھے. فقلنا، تو ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ، یہ شخص جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں سفید سے چمکدار خوبصورت، یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له الرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے کہا یا ابن عبد المطلب، آپ کے جد کا نام لیا شہرت کی وجہ سے، عبد المطلب کے بیٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اجبتک، سن رہا ہوں آپ کی بات کو، جواب دے رہا ہوں، بتائیں کیا ہوگا. فقال له الرجل انی سائلک ومشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور سختی کروں گا آپ پر سوال کرنے میں، اپنے دیہاتی ماحول کے حساب سے. فلا تجد علی فی نفسک، مائنڈ محسوس نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدالا، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. تو اس نے پھر بتایا کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا ہے اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس نے ٹھیک کہا ہے، صادق. تو کہنے لگے چلو ابھی پتہ چل جاتا ہے ٹھیک کہا ہے یا نہیں. فمن خلق السماء، کس نے آسمان بنایا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. پہاڑ کس نے گاڑے ہیں؟ اللہ نے. زمین میں نفع اور فائدے کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے. اور میں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ گاڑے اور اس میں منافع پیدا کیے. گل صحیح کریں، اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا اللہ نے رسول بنایا کہ ہمیں کوئی ڈرامہ کرتے ہوئے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہم نام، اسی اللہ کا نام لے کر میں ہاں کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بنایا. ورنہ 40 سال یہاں میں لوگوں کے سامنے رہا ہوں، نہ میرے بڑوں میں کسی نے دعویٰ کیا نہ میں نے دعویٰ کیا ہے. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی سے چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم نے بتایا ہے. اب کسی کی مرضی قبول کرے، نہیں مرضی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر یہ فرمایا ہے الحق من ربکم، حق وہی ہے جو تمہارے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. البتہ ماننے یا نہ ماننے، قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو بہرحال اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ 5 نمازیں فرض ہیں دن رات میں، اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہے، اور ماہ رمضان کے روزے بھی ضروری ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ حج بھی کرنا ہے. اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں، ارکان ہیں، بنیادی ارکان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاں ہاں ہی کی ہے، اللہم نام کہا یا اللہ. لیکن حضرت زبام نے کہا میں کوئی ایویں کیویں نہیں، میں بھی رسول ہوں لیکن اپنی قوم کا. انا رسول من ورائی، میں اپنے پچھلوں کا نمائندہ ہوں اور ان کی طرف سے آیا ہوں. انہوں نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ وہ لوگ بھی جس کی میں تصدیق کر دوں گا وہ بھی کریں گے.
اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بنیاد ہے جس سے استدلال محدثین نے کیا کہ حضرت انس کہتے ہیں بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل علی جمل فاناخه فی المسجد ثم عقله، اس کو باندھا، ثم قال لهم ایکم محمد، تم میں سے کون محمد ہیں؟ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بین ظہرانہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فقلنا، ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتقی، یہ جو سفید سے ہیں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، جی بقارو سکون کے ساتھ، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال اللہ الرجل یا ابن عبد المطلب، جی عبد المطلب کے بیٹے، جی ہاں۔ قال له الرجل انی سائلک ومشدد علیک فی المسألة فلا تجد علی فی نفسک، فقال اسأل عما بدا لک، اسے جو پوچھنا چاہتے ہیں، اسألک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کہ اللہ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رسول بنایا ہے، بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے؟ ہاں ما انشدک باللہ اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا ہم نماز پڑھیں 5 دن رات میں؟ ہاں اللہ نے۔ انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم من هذا الشهر من السنہ، سال بھر میں سے ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہم نعم اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ ہمارے غنی اغنیاء سے وصول کریں اور تقسیم کریں فقراء پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم نعم۔ فقال الرجل، وہ کہا اس شخص نے آمنت بما جئت بہ وانا رسول من ورائی من قومی، میں ایمان لایا ہوں اس چیز پہ جو آپ لائے ہیں، رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ پیش کرتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں، اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا اپنی طرف سے، جیسا جیسا آپ کا فیصلہ ہوگا ویسے ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ وَأَنَا زِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، بنو سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں۔ حضرت سلیمان عن ثابت عن انس، یہ حدیث ہے، اس کی سند امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ایک پیش کی ہے، اس کی اور سندیں بھی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے دیگر روات بھی ہیں، اور ان کے شاگرد بھی اور زیادہ ہیں۔ جی رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع الى رجل من اهل البادية فقال اتانا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك، قال صدق، وقال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل، قال ومن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل، قال ومن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل، قال بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم، قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سندنا؟ قال صدق، قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال هو الذي بعثك بالحق لا أزيد عليه نشيئا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. باب ما يذكر في المناولة. جب اس کے سامنے نبی پاک نے بات کی تو یہی فرمایا تھا، اس کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا تھا اگر کسی نے جلدی دیکھنا تھا۔ باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم في العلم إلى البلدان. وقال أنس نصح عثمان بن صاحب فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جی اب تحمل علم اور استاد شاگرد کے لقاء کی صورت میں سماع پر محمول کرنے کی ایک اور صورت بھی، اجازت پر محمول کرنے کی اور صورتیں بھی ہیں جن کا یہاں ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔
ان میں سے ایک صورت مناولت کی ہے۔ ایک تو ہو گیا کہ شیخ کتاب مثال کے طور پر جیسے پہلے ذکر کیا تھا حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بعض شاگرد کہتے ہیں 17 سال ہم امام مالک کے پاس رہے، شاگرد ہی پڑھا کرتے تھے، امام مالک صاحب جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے امتیاز کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر شاگرد پڑھیں استاد کی توثیق و تعین ہو تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ استاد اور شاگرد کے درمیان تعلیم و تعلم کا سلسلہ ثابت اور قائم ہونے کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر سے کسی بھی روایت کو معانہ نہ ہونے کی صورت میں اتصال پر محمول کرنے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ ان کا کم از کم ایک مرتبہ لقاء اور سماع ثابت ہو، تو اس کو اتصال پر محمول کریں گے۔ جبکہ حضرت امام مسلم اور دیگر کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ صرف معاشرت ہی کافی ہے، لقاء و سماع کا ثبوت نہ بھی ہو اور روایت میں سمیت و حدثنا اخبرنا کے الفاظ نہ بھی ہوں، تب بھی ان کو اتصال پر محمول کرنا درست ہے، اور وہ روایت موصول سند ہی ہوگی، اور اسے آپ جس لفظ سے بھی بیان کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے اختلاف پہلے بھی ذکر ہوا ہے، لیکن اب یہاں یہ مناولت کی صورت، مناولت یہ ہے کہ کوئی شیخ اپنی تحریر کی ہوئی مرتب کتاب جو ہے وہ پیش کر کے پیسے دے اور ساتھ کہتا ہے یہ میری روایت ہے فلاں سے یا فلاں سے، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ میری طرف سے روایت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں نہ تو شاعر کے الفاظ ہیں نہ شاگرد کے الفاظ ہیں، نہ شاعر نے پڑھی ہیں حدیث اور نہ استاد نے شاگرد سے سنی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مناولت، ٹھیک ہے، پکڑانا ایک دوسرے کو۔ مناولت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک مناولت مقرونہ بالاجازہ ہوتی ہے، یعنی استاد اپنا نسخہ پیش کر کے شاگرد کو یہ کہے کہ یہ میرا فلاں آدمی سے سماع کی بنیاد پر مرتب علم ہے، تو آپ میری طرف سے روایت کر سکتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد پر آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے شاگرد ہیں اور اپنا استاد سے یہ سنی ہے، جازو بیان بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک صورت ہے مناولت خالی، یعنی مقرونہ بالاجازہ نہیں، تو اس صورت میں حدثنا کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ تو بہرحال اکثر ائمہ کا موقف یہ ہے کہ یہ اس درجہ سے کم درجہ کی کیفیت بنتی ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، شیخ کے الفاظ ہوں یا شاگرد کے الفاظ سماع کی صورت، لیکن بہرحال حدثنا کے الفاظ بولنا جائز ہے۔ دوسری مناولت مجردہ عن الاجازہ ہے کہ صرف اصل سماع پیش کرے اور بتائے کہ یہ میری فلاں سے روایت ہے، آگے اجازت کا ذکر وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مناولت بھی بہرحال تحمل کی ایک صورت ہے، اس میں اگرچہ بعض محدثین نے لکھا کہ امام صاحب یہاں مناولت مقرونہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں پہنچی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو آپ نے دیگر علاقوں میں ممالک کے بادشاہوں کی طرف یا ویسے روانہ کیے، تو ان میں تو جو لوگ وہاں سے اس کو پڑھ کر سمجھے یا اس کے ساتھ اختلاف کیا یا اتفاق کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بات نہیں کی تھی چلو ہم نے کون سا ان کو اجازت دی تھی پڑھنے کی، نہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے
اجازت مناولت کی صورت میں اجازت ہی ہوگی، چاہے وہ ساتھ اجازت کا لفظ بولیں یا نہ بولیں۔ اللہ اکبر۔ باب ہے اس بیان میں جو مذکور ہے مناولت، یعنی کوئی نسخہ اور کتاب تحریر اپنی پکڑانے کے بیان میں، اس کو سماع اتصال پر معمول کریں گے یا نہیں۔ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ، اور اہل علم کا علمی تحریریں لکھ کر شہروں کے لوگوں کی طرف بھیجنا، یہ بھی پرانے زمانے کا ایک معمول رہا ہے۔ اب اس میں ایک صاحب علم نے اپنی تحریر دوسرے شہروں میں دوسرے علماء کے پاس دے دی ہے، یہاں اجازت مناولت مقرونہ والی کون سی بات ہے؟ یہاں تو جن لوگوں کے پاس خط جاتا ہے ان کے ساتھ تو مناولت بھی نہیں بنتی، تو اسے تو ارسال کہا جا سکتا ہے یا کوئی اور لفظ بولیں گے۔ تو بہرحال اس کو بھی مناولت پر ہی معمول کیا گیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بیان کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، مناولت کی شرعی کیا حیثیت ہے، اور اہل علم کے علمی تحریریں دوسرے شہروں کی طرف بھیجنے اور لکھ کر پیش کرنے کا کیا ہوتا ہے۔ حضرت انس کہتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف یعنی قرآن مجید کے نسخے لکھوائے، وبعث بها الآفاق، اور اپنی سلطنت کے آفاق میں ان کو روانہ کیا اور بھیج دیا۔ بعض لوگوں کو یہ پتہ امیر المومنین نے بھیجے ہیں، لیکن ہر ایک شخص ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ پہلا پوچھ رکھو میر صاحب کو اجازت ہے کہ نہیں ہے، جس نے بھیج دیا ہے اس کی طرف سے اجازت ہے تو تبھی۔ فرآ عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید بن مالک بن ذالک جائزہ، حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ کرام میں سے، یحییٰ بن سعید اور امام مالک بعد کے بزرگوں میں سے، وہ اسے درست اور جائز اور صحیح سمجھتے تھے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض لوگوں نے مناولت کی افادیت اور اس کے لقاء و سماع پر محمول کرنے پر استدلال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی، حیث و کتب الامیر السریۃ کتابہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے جو کمانڈر کو ایک تحریر دی اور فرمایا یہ تحریر ابھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مناولت تو ہے لیکن ساتھ پابندی بھی ہے، لیکن تحدید کے ساتھ فلاں جگہ پر جا کے اس کو پڑھنا، تو پہلے نہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر لشکر کے لیے کیا تحریر لکھی اور ہمارا لا تقرأہ حتی تبلغ مکان کذا و کذا، نہ پڑھنا اس کو یہاں تک کہ پہنچ جائیں آپ فلاں فلاں جگہ پر۔ فلما بلغ ذلک المکان قرأہ للناس، جب وہ اس مقام پر پہنچے تو اس وقت انہوں نے وہ تحریر کھولی اور پڑھی، اور اخبرہم بامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع کی۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خبر دی کہ اس میں نبی پاک نے یہ فرمایا ہے۔ تو اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر پابندی لگا دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی پاک کا حکم قرار دیا گیا، جو بھی حکم ہے نبی پاک کا حکم۔ اس لیے مناولت کی صورت بھی شرعاً یہ اتصال پر معمول ہوگی اور سماع پر معمول ہوگی۔ جی حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن صالح بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن مسعود بن عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يتبعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى، فلما قرأ مزقه، حسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مزقوا كله مزق،
ہاں جی، اس حدیث کے سلسلہ سند پر بات ہو گئی ہے۔ مطلب اپنا بات کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باسا بکتاب ہی رجولا، آپ نے اپنا ایک خط دے کر بھیجا ایک شخص کو، اور اس کو حکم دیا یہ کہ پہنچائیں یہ خط الی عظیم البحرین، بحرین کے لیڈر، اس کا نام منظر، اس کو پہنچائیں تاکہ وہ کسرا تک پہنچا دے۔ وہ واسطہ ہے درمیان، فدافعہ عظیم البحرین الی کسرا، تو وہ بھیج دی وہ تحریر بحرین کے لیڈر نے کسرا تک۔ فلما قرأ مزقہ، جب اس نے پڑھا اس نے خط پھاڑ دیا۔ اللہ فحسبت ان ابن المسیب قال، حضرت امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت استاد محترم حضرت سید المسیب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلط روش پر غصہ کی وجہ سے ان کے خلاف بد دعا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن کیا کہتے ہیں، فحسبت ان ابن المسیب، ہاں جی، امرہ یدخل عظیم البحرین فدفعہ عظیم البحرین الی کسرا، بحرین کے لیڈر نے کسرا تک پہنچا دی۔ فلما قرأ مزقہ، جب پڑھا تو اس نے پھاڑ دیا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بعد یہ خط بھیجا تھا، نہ اس کو پکڑایا تھا، نہ اس کو پڑھایا تھا، نہ اس کو سنایا تھا، نہ اسے سنا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کے اس فعل پر بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے اظہار کیا، اور پھر کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ جس طرح انہوں نے میرے خط کے ساتھ کیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں ان کے سامنے ہوں گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے، میرا واپس سوال ہے۔ اللہ، ہاں جی، کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، فلما قرأ، جب بحرین کے لیڈر نے کسرا تک پہنچایا، اس نے پڑھا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ فحسبت ان ابن المسیب قال، تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ حضرت سید المسیب نے کہا کہ دعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ممزق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کر دی کہ ان کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے جس طرح کہ انہوں نے ہماری تحریر کا حال کیا، ویسے ہی ہوا ہے۔ یہ حدیث یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی ہے اور 4 مرتبہ آتی ہے صحیح بخاری۔ حدثنا محمد بن مقاتل بن ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة قتل عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا واراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول